ابھی تہجد میں قرآن پڑھتے ہیں. نماز تہجد میں کیا پڑھتے ہیں؟ اونچی. آپ اکیلے پڑھ رہے ہوں اونچی آواز سے پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے اونچی آواز سے پڑھا. مقصد کسی کی نیند خراب کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی محبت میں قرآن پڑھا. اکیلے نماز پڑھ رہے تھے اونچی آواز میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے, صحابی کو خبر نہیں, پیچھے سے ان کا قرآن پڑھنا سن لیا. صبح کی جب ملاقات ہوئی ان سے, حضور نے فرمایا تجھے لحن داؤدی سے, حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش اعلانی سے حصہ ملا ہے. تو بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے. حضور نے ان کی تعریف فرمائی کہ تیری آواز میں جو سر ہے, میلوڈی ہے, خوش الہانی ہے, حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الہانی سے تجھے حصہ ملا ہے, تو بہت اچھا پڑھتا ہے. ہمیں آج کل کوئی کہے تو ہم کیا کہیں گے؟ شکریہ, تھینک یو, یہی کہتے ہیں. اللہ کی عطا ہے یا آپ کی؟ یہ جو جتنے نعت خواں نعت پڑھتے ہیں یہ ان کا کوئی کمال ہے؟ آواز کس نے دی ہے؟ تو شکر کریں کہ اس کی دی ہوئی نعمت کو صحیح راستے پر لگایا ہے. یہ اچھی آواز والے دوسرے گیت بھی تو گا سکتے تھے نا, کچھ ثواب ملتا. گناہگار ہوتے. تو شکر کریں کہ اچھی آواز ملی ہے تو اس کو صحیح کام پہ لگایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی تعریف کی کہ ہم نے تیرا قرآن پڑھنا سنا, تو بہت اچھا پڑھتا ہے, تیری آواز بہت اچھی ہے, تو صحابی نے کہا مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں میں اور زیادہ اچھا کر کے پڑھتا. کیا مطلب؟ کہ آپ خوش ہوں, آپ میں اور اچھا کر کے پڑھتا تاکہ آپ اور خوش ہوتے. یہ حدیث ختم ہو گئی. نیچے تھانوی صاحب لکھتے ہیں عبادت اللہ کی, نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے, قرآن اللہ کے لیے پڑھا جاتا ہے. اس عبادت میں نبی کو خوش کرنے کا کیا مطلب؟ عبادت تو اللہ کی, اور صحابی کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہوتا آپ سن رہے ہیں میں اور اچھا کر کے پڑھتا. تو کیا مطلب؟ کہ نبی کو خوش کرنا چاہتے تھے. تو تھانوی صاحب نیچے لکھتے ہیں نبی کو خوش کرنا حقیقت میں اللہ کو خوش کرنا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ میں نے دلیل بتا دی, کوئی یہ نہ کہے اپنی طرف سے بات کی ہے کہ ہمارا سر جھکتا ہے تو اللہ کے لیے, دل جھکتا ہے تو مصطفیٰ کے لیے. شاعر ترجمانی کرتا ہے. شاعر کہتا ہے جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کی جان نبی کی محبت. جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ, اور بجز حب نبی بے سود ہے ذکر خدا, اور بغیر حب نبی بیکار ہے ذکر خدا. سجدہ کرنا ہو تو یوں کر کہ ہو سجدے میں جھکا, سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے, سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے. پتہ کیا چلا ہمیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں ہے, ان کی محبت نہیں ہے تو ایمان, اونچی کہیے گا,
میں نے آپ کو کیا بتایا؟ بنیادی طور پر نماز اس کی جو ایمان والا، زکوٰۃ اس کی جو ایمان والا، روزہ اس کا جو ایمان والا، حج اس کا جو ایمان والا۔ صرف 2-3 مثالیں دوں گا، سن لیجئے، توجہ چاہتا ہوں۔ نماز اس کی جو ایمان والا، ٹیلی ویژن میں اینکر آتے ہیں، ٹاک شوز کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ مولوی لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ ان اینکرز کو میں یہ کہنا چاہوں گا، بھائی جب تمہیں دین کا پتہ نہیں ہے تو بولنے کی اجازت نہیں۔ الیکٹریشین نہیں ہو تو تار کو نہیں چھوتے کہ کرنٹ نہ لگ جائے، پلمبر نہیں ہو تو سینیٹری کا کام نہیں کرتے ہو، تو جب تم عالم نہیں ہو تو پھر دین کے معاملے میں تم بات کر سکتے؟ ہم سے پوچھو، ہم بتائیں گے کہ نماز کے لیے احکام کیا ہیں۔ میں صرف ایک جھلک دکھا دیتا ہوں، سارے میرے سامنے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ موجود ہیں۔ کربلا میں 22,000 کا لشکر، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا یزیدی لشکر، وہاں بھی اذان ہوتی تھی، نماز ہوتی تھی۔ امام کے خیموں میں 72 مرد 10 عورتیں، ان کے ہاں بھی اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے۔ امام نے کربلا میں الگ اذان کیوں کروائی، الگ جماعت کیوں کروائی؟ لگاؤ فتویٰ ان پر۔ نواسۂ رسول الگ اذان کروا رہے ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ یہ دین کو توڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ امام نے الگ اذان الگ نماز کر کے رہتی دنیا تک مسلمانوں کو پیغام دے دیا، جو نبی کی نسبتوں کا ادب نہیں کرتا اس کی اذان اذان نہیں ہے، اس کی نماز نماز نہیں ہے۔ میں ایک بات کڑوی کرنے لگا ہوں، مجھے کرنی نہیں چاہیے مگر کرنی پڑ جاتی ہے۔ کسی کی ماں بہن کو کوئی آنکھ مار دے، اس کے پیچھے نماز پڑھے گا کوئی؟ پوچھ رہا ہوں، کیوں اس نے کفر کیا؟ نہیں، مگر آپ کہتے ہو یہ اس لائق نہیں کہ اس کو امام بنایا جائے، کہتے ہو یا نہیں؟ یہ کردار کا اچھا آدمی نہیں ہے، یہ امام بننے کے لائق نہیں۔ میری ماں بہن کی عزت جن کے قدموں پر قربان، جو اس نبی کی تعظیم نہ کرے، جو اس نبی کے لیے ہلکے لفظ کہے، وہ ہمارا امام ہو سکتا نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اونچی گئی ہے۔ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ گناہگار۔ آپ نے روزہ نہیں رکھا، آپ گناہگار۔ آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، آپ گناہگار۔ آپ نے حج نہیں کیا، آپ گناہگار۔ قیامت کے دن سزا کے بعد معافی مل سکتی ہے، مگر نبی کے گستاخ کو معافی نہیں مل سکتی۔ مدار نجات ایمان ہے، مدار نجات اونچی۔ اس ایمان کو پختہ کرو، اس ایمان کو، اس میں لچک نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی یزید کا نمائندہ گیا ان کے پاس اور جا کر کہا یزید نے بھیجا ہے، اس کی بیعت کر لیں، اس کو ووٹ دے دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جو جواب سنایا وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا میں بوڑھا ہوا ہوں، میرا ایمان بوڑھا نہیں ہوا ہے، میرا ایمان بوڑھا، ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا ایمان اونچی۔ یہ نہیں کہ ادھر کی ہوا چلی تو ادھر ہو گئے، ادھر کی ہوا چلی تو ادھر ہو گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ، اور جب ادھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اس کو ایمان کہتے. ایمان کہتے. ایمان کیا ہے؟ گردن کٹ سکتی ہے، جھک نہیں سکتی. باطل کے سامنے جھک سکتی. میں ایمان کی صرف ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں. صرف ایک جھلک. اور یہ جھلک آپ نے سنی ہوگی، اکثر نے سنائی ہوگی، بڑی مشہور بخاری شریف میں، حدیث کی دیگر کتابوں میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے گھوڑا خریدا. جب گھوڑے کا سودا ہوا کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ شخص تھا. سودا ہو گیا، طے پایا بعد میں آنا، قیمت لے جانا، گھوڑا دے جانا. جب دوبارہ سامنے اس کا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تھے، فرمایا قیمت لے لے، گھوڑا دے دے. اس نے کہا کون سا گھوڑا، کون سی قیمت؟ فرمایا ہمارا تمہارا سودا ہوا تھا. اس نے کہا کون سا سودا؟ صحابہ کو غصہ آ گیا. صحابہ کو آواز کیوں کہلوایا ہے میں نے؟ اس کے کہنے کا مطلب کون سا سودا؟ صحابہ نے کہا یہ ہمارے نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا چاہتا ہے، یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی غلط کہہ رہے ہیں. صحابہ کو غصہ آ گیا. ایمان والا نبی کے بارے میں کوئی ہلکی بات بھی برداشت کر سکتا. یہ ہے عمل صحابہ کا. غصہ آ گیا. کیا کہنا چاہتا ہے تو؟ جب نبی کہہ رہے سودا ہوا تو ہوا. اس نے کہا تم لوگ بیچ میں نہیں بولو، مجھے ان سے بات کرنے دو. اس نے کہا جی آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں اس میں یہ قانون ہے کہ ہر معاملے کا کوئی نہ کوئی گواہ ہوتا ہے. اگر میرا آپ کا سودا ہوا ہے تو کوئی گواہ پیش کر دیجیے. جب سودا ہوا تھا کوئی تیسرا آدمی، آج کا زمانہ تو تھا نہیں نا کہ سچی گواہی دینی نہیں ہے، جھوٹی میں سارے تیار. ہمارا تو یہی حال ہے، سچی گواہی دیں گے نہیں اور جھوٹی میں سب تیار ہو جاتے. حضور نے فرمایا کوئی اور تھا نہیں. اس نے کہا جی گواہ پیش کرے. اتنے میں ایک صحابی تشریف لائے جن کا نام ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ. آ کر حضور سے پوچھا کیا بات ہے؟ حضور نے ساری بات سنائی. حضرت خزیمہ اس شخص کے سامنے ہوئے اور سامنے ہو کر کہا میں خزیمہ گواہی دیتا ہوں تو نے گھوڑا بیچا اور میرے نبی نے خریدا. میرے آقا مسکرائے. حضرت خزیمہ کی گواہی دینے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونچی. ہمارے علماء نے یہ بتایا جب حدیث میں مسکرانے کا ذکر آئے مسکراؤ، جب رونے کا ذکر آئے رو. آقا کی ادا کی نقل کرو، اسی نقل پر ہی تو بخشے جاؤ گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. فرمایا خزیمہ جب سودا ہوا تھا تو نہیں تھا. گواہ کس کو کہتے ہیں؟ جس نے موجود ہو کر واقعہ دیکھا سنا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ مشتاق صاحب. مشتاق صاحب، میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے نا. مشتاق صاحب کا ہو نکاح، ان کا ہو، بزرگ آئیں نکاح پڑھانے، کیونکہ نکاح کے دو گواہ ہوتے ہیں. یہ آ کے ان سے کہیں گواہ کہاں ہیں؟ تو یہ کہیں گی گواہ تو جیلم میں ہیں. تو جو جیلم میں بیٹھے ہیں وہ گواہ ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ موجود ہو کر دیکھ سن نہیں رہے.
اب آپ کو گواہی کا پورا موضوع سمجھاتا تو اور زیادہ سمجھ آتی، مگر گواہ اس کو کہتے ہیں جس نے موجود ہو کر دیکھا سنا ہو، دیکھا سنا ہو، ورنہ وہ گواہ ہو سکتا۔ میرے نبی نے رب کی گواہی دی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ وہ بھی سمجھا دوں گا، ابھی وہ بھی انشاءاللہ سمجھا دوں گا۔ حضور نے فرمایا جب معاملہ ہوا تھا، سودا ہوا تھا، تو موجود نہیں تھا، تو نے کیسے گواہی دی؟ حضرت خزیمہ یہ نہیں کہتے میری مرضی، آپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا، دے دی گواہی، کیا کر لے گا یہ؟ نہیں، ذرا سنو صحابی کا جواب سنو۔ حضور نے فرمایا خزیمہ تو نے واقعہ دیکھا نہیں تھا، گواہی دی۔ حضرت خزیمہ کہتے ہیں حضور میں نے خدا کو بھی نہیں دیکھا، آپ سے سن کر خدا کی گواہی دیتا ہوں، میں نے خدا کو نہیں دیکھا، آپ سے سن کر گواہی دیتا ہوں۔ جب بن دیکھے خدا کی آپ سے سن کر گواہی دے سکتا ہوں تو بن دیکھے سودے کی آپ سے سن کر گواہی کیوں نہ دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا خزیمہ محبت بہت اچھی چیز ہوتی ہے مگر اتنی بھی نہیں، نہیں، میرے آقا انعام دیتے ہیں، نبی کا اختیار۔ فرمایا میرے صحابیوں قانون یہ ہے کہ ہر معاملے کے 2 گواہ ہونے چاہیے، مگر جس معاملے کا گواہ یہ خزیمہ ہو، اس ایک کی گواہی کو 2 کے برابر سمجھنا۔ میں نے یہ جو واقعہ سنایا، دنیا کا کوئی مسلمان کہلانے والا اس واقعے کا انکار نہیں کر سکتا، کسی فرقے کا ہو، دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب قرآن کو لکھا گیا، ترتیب تو اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر نے جب ترتیب سے لکھوایا قرآن تو سورہ توبہ کی جو آخری آیتیں، اس کے لیے قانون یہ بنا کہ 2 آدمیوں سے سن کر لکھیں گے، آخری 2 آیتیں صرف حضرت خزیمہ سنا رہے ہیں، صرف وہ سنا رہے ہیں۔ قانون یہ ہے کہ 2 سے سنیں گے، نبی کو پہلے سے پتا تھا۔ حضرت خزیمہ نے کہا بھول گئے ہو، میرے نبی نے پہلے کہا تھا جس معاملے کا گواہ خزیمہ ہو، اس ایک کی گواہی کو 2 کے برابر سمجھنا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ ایمان ایسا ہونا چاہیے، ایمان ایسا۔ گواہی کی بات بھی سمجھا دوں، تقریر مجھ سے پھر کبھی سن لینا، جب کبھی کھلا ٹائم دو گے نا پھر تقریر سناؤں گا، سنیں۔ نہیں جی جو پابند ہے اس کا کروں گا، پھر آپ نے اور بھی کرنا ہے، توجہ۔ گواہی بھی سنا دوں، آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں؟ چلو جتنے دیکھ رہے ہیں انہوں نے آواز لگا دی، باقی کو اللہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ گواہ بن رہے ہیں، گواہ، اس کو کہتے ہیں تحمل شہادت۔ تحمل شہادت، گواہی اپنے اوپر لینا۔ کل آپ کسی کو بتائیں یا یہاں سے جا کے بتائیں کہ ہم گئے تھے G7 میں، قادریہ میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام میلاد شریف تھا، نور کی محفل نور تھی، اس میں کوکب نورانی اکاڑوی کراچی سے آیا تھا، اس نے خطاب کیا، تو آپ جب وہاں بیان کریں گے اس کو کہتے ہیں ادائے شہادت۔ وہاں آپ گواہی دیں گے، یہاں آپ گواہی لے رہے ہیں، وہاں دیں گے، لیکن آپ یہاں نہیں لے رہے تو وہاں دے سکیں گے؟ اونچی آؤ ذرا بڑے ہلکے انداز میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ رمضان کی 29 یا 29 جو بھی آپ کہتے ہیں 29th ایوننگ، افطار کے وقت لوگ جلدی سے تیار کہ چاند دیکھنا ہے، میدان میں نکل گئے، کچھ لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے۔